تین بر اعظم پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مروان نے 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پہلے چاروں نے اللہ کی شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ کیسے حکومت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پر سامان چلتا تھا۔ جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے اور بچیاں ماں سے کہنے لگی عید کا موقع ہے، ابا سے کہو ہمیں عید کے لیے نئے کپڑے دلوا دے۔ ماں کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک، جن کے دادا بادشاہ، جن کے باپ بادشاہ، جن کے شوہر بادشاہ، 7 نسلوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، بیوی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بچے عید کے لیے کپڑے مانگ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہ سے مشکل سے روٹی پوری ہو رہی ہے، آپ ایک کام کرے۔ بیوی کہہ رہی ہے آپ ایک کام کرے، اگلے مہینے کی سیلری آپ ایڈوانس لے لیں، کہ اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور اگلے مہینے میں مزدوری کر کے گھر چلا لوں گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واحد خلیفہ ایسے ہیں جن کی حکومت میں 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم کہہ رہی ہے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے، اور یہ کہہ رہے کہ میں کپڑے کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ ترکیب اچھی ہے، باہر آئے، وزیر خزانہ سے ملے، اور وزیر خزانہ سے جب یہ بات کہی تو اس نے فوراً آپ کے سامنے قلم اور کاغذ آپ کے سامنے کر دیا اور کہا آپ اس پر لکھ دیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، میں آپ کو آپ کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، بالکل کچھ نہیں بولے، اور گھر آئے اور آ کر بیوی سے کہا بچوں سے کہہ دو وہ اس سال صبر کر لے اور انہی پرانے کپڑوں میں عید کر لے، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ اور خزانے ایسے بڑے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، اور آپ کا یہ حال ہے۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ عید کے لیے ایک جوڑا کپڑا نہیں لا کر دیا۔ تو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہا ابا جان ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا، مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کی حکومت کا طرز تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ جب گھر میں تشریف لے گئے اور بیٹیوں سے بات کی تو بیٹیوں نے بات کرتے ہوئے منہ پر دوپٹہ رکھ دیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کپڑا تو ہٹاؤ، یہ منہ پر کپڑا کیوں رکھا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھایا ہے جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور آپ کو بو سے نفرت ہے، اس لیے انہوں نے منہ پر دوپٹہ رکھا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور کہنے لگے میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا، جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پر ان کا سامان چلتا تھا، اور جب آخری وقت ہے امیر المومنین ہے اور بیمار ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، فاطمہ کے بھائی سالم عیادت کے لیے آئے ہیں، تو امیر المومنین کے اس حال کو دیکھ کر بہن کو ایک طرف بلایا اور بلا کر فرمایا امیر المومنین کے کپڑے میلے ہیں، تم ان کے کپڑے بدلوا دو، لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے میں بدلواتی ہوں۔ اگلے دن پھر سے سالم عیادت کو آئے
اور وہی کپڑے دیکھے تو بہن کو پھر ایک طرف بلا کر کہا کل میں نے تمہیں کہا تھا تم امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دو، تم نے نہیں بدلوائے، کیوں نہیں بدلواتی؟ تو بہن رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ جوڑا ایک ہی ہے، میں کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت اتنی بڑی ہے کہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہے ہیں، ہمارے تو کئی جوڑے ہوتے ہیں، یہاں 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ ایک ہی جوڑے میں رب العالمین کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ جب انہیں زہر دیا گیا تو کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور اتار کر میں نے دیکھا ہے کہ ان قبر کے اندر ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے، کیونکہ وہ تینوں نماز پڑھنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، لیکن ان کی حکومت کے اندر ظلم تھا، عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ان کے چہروں کو دیکھا کہ قبر کے اندر ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی حکومت کو انہوں نے عدل سے بھرا، انصاف سے بھرا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی قبر سے قریب کی گئی، لوگ چادر پکڑ کر کھڑے ہیں، کفن پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اس وقت لوگوں نے ایک پرچے پر نظر پڑی لوگوں کی، اور وہ پرچہ اڑا ہوا سیدھا ان کے سینے پر آ کر گرا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ ایک سطر لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر میں لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم پر عدل کر کے، انصاف کر کے، جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ لے کر دنیا سے جا رہے۔ جب کفن کھول کر دیکھا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا گویا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔